نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناتے ہوئے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایڈوائز دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اپنے ذہن میں ہر وقت اس شعور کو زندہ رکھیں کہ چاہے میں اپنی پرائیویٹ لائف میں ہوں یا پبلک لائف میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس مجھے حساب دینا ہے۔ یہ تقوی ہے، اور جو کوئی اس تقوی کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے گا وہ متقیوں کی صف میں ہوگا، اور جو متقیوں کی صف میں ہوتا ہے حالات جیسے بھی ہو وہ دنیا میں مطمئن ہوتا ہے اور آخرت میں بلا خوف جنت الفردوس میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ تو میں اللہ رب العالمین سے عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کے لیے تقوی کی راہ کو آسان فرما دے، اور قیامت کے دن ہمارا شمار امام المتقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ فرما دے۔ معزز دوستو، آج کا جو عنوان سجیسٹ کیا گیا ہے وہ کرسمس اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ کرسمس جو ہے ایک مذہبی تہوار ہے، اور یہ ایک خاص مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی ابتدا ایسے ہی ہوئی، ایک مذہبی تہوار کے طور پر، اور آج بھی کئی لوگ اس کو مذہبی تہوار کے طور پر جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور مناتے ہیں۔ لیکن دنیا کا ایک بے شمار طبقہ وہ کرسمس کو ایک ہالیڈے پیریڈ کی طرح مانتا ہے، اس کا عقیدے سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فیسٹیول بن گیا ہے کہ ہر کوئی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور کئی لوگ جو اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں وہ بھی کرسمس کے سیلیبریشن میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ تو ایک ہالیڈے فیسٹیول ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کافی لوگ لادین ہو گئے ہیں، بے مذہب ہو گئے ہیں، کرسچینٹی اپنا دم توڑ چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کرسچینٹی جو ہے، کرسمس جو ہے ایکچولی وہ ہے برتھ ڈے پارٹی، وہ ہے برتھ ڈے پارٹی۔ تو برتھ ڈے پارٹی جو ہم لوگوں کے درمیان بھی عام ہوتی جا رہی ہے، اس کا جو اصل ہے وہ یہیں سے ہے۔ اور جو کرسچنز جو ہیں یہ برتھ ڈے پارٹی اپنے سے پہلے مذہب والوں سے جو آگ کی پرستش کرتے تھے، تاروں اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ان سے انہوں نے اپنے مذہب میں لایا۔ اب وہاں سے وہ سرایت کر رہی ہے، پھیل رہی ہے سب لوگوں میں، تو اس کی ایجاد یہاں سے ہے۔ تو وہ اس طرح سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش پر ہم خوشی منائیں گے اور عید منائیں گے۔ اور یہ طریقہ پرانا رہا ہے کہ لوگ ایک بڑے کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، منواتے ہیں، یا تو خوشی یا غم۔ چلیے یہ بات جب ہم کر رہے ہیں تو ایک چیز کے ایک نقطے کو کلیئر کر لیں، وہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں۔ اگر میرا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر نہ ہو تو میں جنتی نہیں ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان کی جو 6 پلرز آف ایمان ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، وہ رسولوں میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، اور آرڈنری نبی نہیں ہیں، اسپیشل نبی ہے، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ تو ایک اسپیشل نبی ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے، اس ایمان کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کے طور پر پیش کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے اور ہم وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے بیٹے کی جو برتھ ڈے ہے وہ نارمل بیٹا نہیں ہے، وہ خود بھی اللہ ہے ان کے قریب میں، وہ ایک اللہ کا جز ہے۔ یہ ایک بنیادی تصور ہے کرسمس کے پیچھے، اس کو ہم کو میں ذہن میں رکھ کر آگے بات کو بڑھانی ہے۔ وہ بات اس طرح بڑھانی ہے کہ ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یخلق ما یشاء و یختار، اللہ رب العالمین جو چاہیں
جیسا چاہیں جب چاہیں وہ پیدا کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہیں اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی کے ذات کا اختیار ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین چیزیں پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اللہ اس لیے اللہ ہے کہ ان ایجاد کرنے والی چیزوں کے لیے اللہ کو کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، وہ میٹیریل بھی ایجاد کرتے ہیں فرام نتھنگ، وہاں کچھ نہیں ہے لیکن اللہ اس کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیتے ہیں، اور وہ کس طرح کن فیکن، اللہ کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام ہیں، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے، جسے چاہے پیدا کرے، جب چاہے پیدا کرے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے ہے، نہ وہاں باپ کا انوالومنٹ ہے نہ ماں کا انوالومنٹ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، جیسا اللہ کی ذات کو سوٹ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی شایان شان جو ہے اس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا موازنہ کرو، کون سی مشکل ہے اس میں، آدم علیہ السلام کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا ہے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کیا بغیر باپ کے داخل ہونے کے۔ اللہ نے کہا کن، اور عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئی، اور وہ جیسے نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے وہ نارمل ڈیلیوری دی، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے پیدا کرتے ہیں، تو آدم علیہ السلام ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اب حوا علیہ السلام ہے ہماری ماں، اللہ نے انہیں پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پھسلی سے۔ اللہ جب چاہے جیسے چاہے جسے چاہے پیدا کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ایک فاؤنڈیشن ہے ہمارا، کہ کہیں بھی متزلزل ہونے کی چیز نہیں ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ کون بہتر ہے، محمد یا عیسیٰ علیہ السلام؟ محمد کے لیے ماں باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ نہیں ہے، تو کس کی تخلیق بہتر ہے اور ڈرامٹک ہے اور معجزانہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ بیٹر ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن یہ لاجک چلنے والی لاجک اس لیے نہیں ہے کہ بیٹر جو ہوتا ہے اسلام میں وہ ان میرٹس کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اگر ویسے دیکھیں تو آدم علیہ السلام از دا بیسٹ، اور اگر ویسے دیکھیں تو حوا کا اور ہے، وہ بھی ماں باپ کا اس میں کوئی تعلق نہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کی رب سے، ان کی پھسلی سے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو عقیدہ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یہ جو اللہ کی تخلیق ہے، ہم چونکہ کرسچینٹی اور کرسمس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ پیدائش، بنانا وغیرہ جو ہے صرف ہم پیدائش کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بنانے کے بارے میں، لیکن یہی اصول لاگو ہوگا ہر چیز پہ جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل ایشو ہے۔ اب ہم اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا جو لوگ کرتے ہیں، جو ایک معجزاتی چیز پیدا ہو گئی اس کو انہوں نے خدا بنا لیا، پھر اس کی برتھ ڈے بنا رہے ہیں، پھر اس سے مانگ بھی رہے ہیں، نذرانے بھی کر رہے ہیں وغیرہ جو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کلیئرلی بتا دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں کے پاس بھی ایک نبی تھے عزیر علیہ السلام، وہ بھی ہے نا، ان کو کہتے تھے یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ بھائی وہ ایک کانسیپٹ آ رہا تھا ان کے پاس کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہا ہے نا معجزاتی طور پہ، تو اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے جز سے ہے، اللہ سے نہیں، اللہ کے جز سے ہے، پارٹ آف اللہ ہے، وہ پارٹ آف خدا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے، مسیح علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کی، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اور جو کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آدمی کفر میں مبتلا ہوتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور اس
طرح کی جو آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ایک دو نہیں، بے شمار ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ إِلَٰهٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی لڑکا نہیں بنایا اپنے لیے، اولاد نہیں بنائی اپنے لیے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. اللہ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اللہ ایک اور اکیلا ہے، اسی لیے وہ اللہ ہے، ورنہ وہ اللہ نہیں ہوتا. اگر اس کے ساتھ دو ہوتے ہیں تو اللہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ رہی بیٹوں کی بات. جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ بولے کہ ہم کیوں پیچھے رہے بھائی، تو انہوں نے بولا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ان کو ٹریٹ کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تفصیل سے اس بارے میں بیان کیا. تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس نہ کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں. اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے کفر کیا. اب یہاں پر ایک جو ہم کو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی چیزیں رائج ہیں ہمارے درمیان، ہمارے پریکٹسز. ایک پریکٹس جو موٹی ہے وہ برتھ ڈے پارٹی ہے. لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں اور فتوے ہر قسم کے آپ کو مل جائیں گے مارکیٹ میں. تو یہاں ایک کام کریں گے، ہم ہمارے دل کو مفتی بنا لیں. کس سے مت پوچھے، کوئی عالم سے مت پوچھے، آپ اپنے دل کو مفتی بنائیں. اس کے بعد فیصلہ کرے کہ یہ رسم جو ہے کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، کیسے ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور اس طرح کی رسمیں، اس طرح کے سیلیبریشنز داخل ہونے کی وجہ سے ہم کن کن چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں، کن کی مشابہت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں، وہ بنیاد ہے، وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص سچے دل سے، سنسیئرٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے 3 مرتبہ جہنم سے بچاؤ کی دعا کرتا ہے اور جنت میں داخلے کی التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کا شمار جنتیوں میں کر دیتے ہیں. تو اس موقع پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعذنا من النار وادخلنا الجنہ، اللہم اعذنا من النار وادخلنا الجنہ، اللہم اعذنا من النار وادخلنا الجنہ. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے تو ایک جنرل بات کی، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اولین درجے کے جو مسلمان ہیں نا، ان کے پاس ہم جاتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پتا ہے یہی توحید ہی تھی ان کے پاس، جس کی وجہ سے بیچارے ستائے گئے، ان کو مارا گیا، ان کو گھروں سے بے دخل کیا گیا. جو بڑی ہجرت تھی، ہجرت مدینہ، اس سے پہلے کئی چھوٹی چھوٹی ہجرتیں ہوئی ہیں. لوگ گروپ میں مشرکوں کے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے. تو ایک جو گروپ گیا تھا وہ گیا تھا ایتھوپیا کو گیا تھا. اور وہ ایتھوپیا کیا ہے؟ ایک کنٹری ہے. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی جو تھا وہ کرسچن تھا، اور پرانا جو آرتھوڈکس کرسچن ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کرسچن تھا. تو وہ مسلمان کیا کیے، اس کے پاس پناہ لینے کے لیے چلے گئے کہ بھائی ہمارے لوگ ہمیں مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، لہٰذا ہم تمہارے پاس پناہ کے لیے آئے ہیں. اور وہ اس کی عادت تھی کہ جو بھی مظلوم آتے ہیں ان کی وہ حفاظت کرتا، ان کے کو لجو دے دیتا، ان کو ہے نا اسائلم پرووائڈ کر دیتا ہو. تو وہ چلے گئے. تو کفار قریش تھے، وہ خاموش نہیں بیٹھے. انہوں نے فوری مشورہ کیا کہ ہمیں ان لوگوں کو پکڑ کے لانا چاہیے. یہ بدماش پھر بھاگ گئے، مسلمان جو ہے بھاگ گئے، پکڑ کر لائے ان کو. تو انہوں نے اپنا ایک وفد تیار کیا اور اس کو نجاشی کے پاس بھیجے. تو وہ لے گئے گفٹس وغیرہ لے کر بادشاہ کے پاس جا کے بولے بھائی وہ ایک ہمارے پاس سے ہے نا چند لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں، وہ بدماش ہیں، ایک محمد آیا ہے، وہ اس کی دعوت پر ہے نا ہمارے معبودوں کی تذلیل کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور ہمیں بیوقوف کہتے ہیں. اور تو اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تمہاری طرح نہیں ہے، کچھ دوسرا ہی ہے. یہ ہے نا وہ چنگاری ڈالتے ہیں نا، وہ بھڑکاتے ہیں نا، ایموشنل بلیک میل، کہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے بھائی، پکڑو ان کو، جوتے مارو.
تو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے بلاؤ بھائی مسلمانوں کو بلاؤ، بات کرتے ہیں مسلمانوں کو بلاؤ. تو وہ جو کمیونیکیشن ہوا تھا نا ان کے درمیان، وہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ کمیونیکیشن کیا ہوا، مسلمان کو جیسے ہی آیا بلاوا تو مسلمان آپس میں مشورہ کرنے لگے بھائی کیا کیا جائے اب. تو تھوڑے بیچارے سارے غریب تھے اور ویک تھے، کمزور تھے، اسی لیے تو بھاگ کر آئے تھے، کمزور تھے. تو وہ جب مشورہ کر رہے تھے تو مشورے میں انہوں نے بولا کہ جائیں ہم ایسے کریں اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں. کسی نے کہا نہیں نہیں یار ہم بھاگ کر ہی آئے ہیں شرک سے، پھر اس کی ہاں میں ہاں کیوں ملائیں، نہیں نہیں نہیں. تو پھر مجموعی طور پہ فیصلہ ہوا ہم نجاشی کے سامنے وہی بولیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اور کچھ نہیں بولیں گے، جو ہوتا دیکھ لیا جائے گا. ہم توحید پر قائم رہیں گے، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے. عزیمت والی بات. چلے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اپنا ایک لیڈر چوز کیا، اسپوک پرسن. یہ ایک اندر لیسن ہے ہمارے لیے. ہر بندہ اسپوک پرسن نہیں ہوتا. ہر کوئی اٹھ کر بولے کہ ہاں بھائی میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہوں، میں ہے نا اسپوک پرسن، وہ پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اور ایسی مثالیں ہم کئی دیکھتے ہیں آج کل، ہے نا، ہر کوئی اسپوک پرسن بن جاتا ہے. انہوں نے چوز کیا ایک اسپوک پرسن، بولا جائے کون ہے بھائی. تو پھر انہوں نے کیا کیا، جعفر بن ابی طالب کو چوز کیا. بولا جعفر تم جائیں اور تم بات کریں، تم ہمارے اسپوک پرسن، ہم تمہارے پیچھے رہیں گے، ہماری ہیلپ سپورٹ سب تمہارے ساتھ. وہ گئے نجاشی کے پاس. جب وہ گئے تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، ہاں بھائی ہم نے سنا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں جو ہے مریم ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، تو تم کیا بلیو کرتے ہیں بتائیں، محمد تمہیں کیا سکھاتے ہیں. تو ان لوگوں نے وہی کہا جو اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو انہوں نے کیا کیا، ہوا عبد اللہ. دیکھیں پہلا جملہ، ہوا عبد اللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. دیکھیں عبد کا جو مطلب ہے نا، وہ اگر موٹی زبان میں بولے تو غلام ہے، سلیو ہے، جو بولے وہ کرنا ہے، سبمسیو سلیو، وہ غداری نہیں کر سکتا. تو عبداللہ، تو پہلی ضرب کہ تم جو بولتے ہیں نا کہ ابن اللہ، وہ ابن اللہ نہیں عبد اللہ ہے. تو بولا اچھا بھائی، وَرَسُولُهُ، لیکن صرف عبداللہ نارمل آرڈنری نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے میسنجر بھی ہیں. وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہے. ہمارے 6 آرٹیکلس آف فیتھ میں ایک جو ہے وہ ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ، ان کی جو پیدائش ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ روح ہے، کلمہ ہے، اللہ نے کن کہا، بلو کیا اور وہ پریگننٹ ہو گئی اور ان سے بیبی ہو گئی ان کی ماں سے. تو یہ آرڈنری ایمان نہیں ہے، یہ ایک معجزاتی ہے اور ہم یہ مانتے ہیں. انہوں نے کہا القاہا الی مریم العذراء، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ نے اس کلمے کو، کلمہ کن کے ذریعے ان کو ڈالا ہے ان کی ماں کے پیٹ میں. لیکن یہ ماں کون ہے؟ مریم نام. العذراء البتول، سبحان اللہ. یہ نام ہے ہمارے پاس، کافی کامن نام ہے یہ عذراء بتول، ہے نا، لڑکیوں کے نام ہیں. یہ کیا ہے، کہاں سے آئے؟ یہ مریم علیہ السلام کی صفات ہیں. تو کیا کہا، یہ عذراء اور بتول ہیں. عذراء پاکیزہ، بتول دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، اللہ والی عورت ہے، بہترین صفت، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، ایک آنر کے ساتھ، ایک ریسپیکٹ کے ساتھ، ایک بلند مرتبے کے ساتھ انہوں نے ان کی ماں کو یاد کیا اور بولا یہ ہمارا عقیدہ ہے، بس 4 لفظوں میں. پھر اس کے بعد نجاشی جو تھا وہ بادشاہ، وہ سوچنے لگا، اور وہ آرڈنری ایسے ویسا آدمی نہیں تھا، پریکٹسنگ کرسچن تھا. اور وہ ایسا کرسچن نہیں تھا کہ اس نے سن لیا بلیو کر لیا، ایسے والا کرسچن نہیں تھا. وہ ریسرچ کرنے والا کرسچن تھا، وہ خود اپنی کتاب کو پڑھنے والا کرسچن تھا. تو اس نے کیا کیا، فضرب النجاشی یدہ الی الارض، وہ جو بیٹھا تھا نا اس نے اپنا ہاتھ لیا اور زمین پر دے مارا، زمین پہ زور سے مارا. فاخذ منها عودا، پھر اس کے بعد وہاں سے اس نے ہے نا ایک چھوٹی سی کاڑی اٹھائی، ایسے کاڑی اٹھائی، اسے اٹھا کر کہا ثم قال ما عدا عیسی ابن مریم الا ما قلتہ. عیسیٰ علیہ السلام کو جو تم نے ڈسکرائب کیا نا وہ ویسے ہی ہیں، اس کاڑی کے برابر بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے، اس کاڑی کے برابر بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے تم نے ڈسکرائب کیا. وہ عبداللہ ہے، وہ رسول ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور ان کی پیدائش مریم سے ہوئی ہے، اور مریم پاکیزہ ہے. چونکہ کرسچینٹی اور جیوز کے جو تھوڑے لوگ تھے وہ مریم علیہ السلام پر گندے گندے الزام لگاتے تھے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ ابن الزنا ہے، وہ زنا سے پیدا ہوا ہے معاذ اللہ.
تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم فائدہ اٹھائیں گے نہیں، ہم تمہارے مذہب کے نہیں ہیں، لیکن ہم حق پر ہیں اور ہم جو بولیں گے جو سچ ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ تو نجاشی بڑا رونے لگا، اور بعد میں آتا ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ یہاں پر اور ایک چیز دیکھیں، یہ کنٹری جو ہے کون سا کنٹری ہے؟ ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے نا، ذہن میں رکھیں۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کا اکرام کیا، بولا تم جاؤ ہمارے پاس آرام سے رہو، اور وہ قریش کو اس نے بھگا دیا، بولا تم یہاں سے نکلو، یہ صحیح ہے، یہ ہماری زمین پر رہیں گے جتنا چاہے، جب تک چاہے رہیں گے، اور انہوں نے ان کا اکرام وغیرہ کیا، بولا آرام سے رہو، کوئی پرابلم ہو تو پھر ہمیں کانٹیکٹ کر لینا، اور مسلمان آرام سے وہاں پر رہنے لگے۔ نجاشی نے جو کام کیا، ایک تو حق ہے، جو حق تھا اس نے کیا، دوسرا عدل، اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ پھر مسلمان ہے نا مدینہ گئے، مسلمانوں کی سلطنتیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، سارا کانٹیننٹ ہے نا انڈر دا فلیگ آف اسلام، پوری جگہ مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آج بھی ایتھوپیا کو اٹھا کے دیکھیں، کرسچن کنٹری ہے، آج بھی ایتھوپیا جو ہے کرسچن کنٹری ہے۔ ایتھوپیا کے اطراف 7 بڑے مسلم ممالک ہے، صومال، سوڈان وہیں پر ہے، ایریٹریا جو ہے وہ بھی وہیں پر ہے، کینیا وہیں پر ہے، یہ سارے جو کنٹریز ہیں نا سارے اطراف میں ہے مسلمان کنٹری۔ ایک ایک کنٹری کو مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن رواداری مسلمانوں کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم ان پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم ان کو کچھ نہیں کریں گے، یہ جسٹ پیپل ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی گئے، موسٹ آف دا کنٹریز وہ تھے جو جسٹ نہیں تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، یہ عادل بادشاہ تھا، مسلمانوں نے ان پر حملہ۔ آج تک بھی مور دین 70% جو وہاں کی پاپولیشن ہے کرسچن پاپولیشن ہے۔ اگر مسلمان چاہتے سارے کنٹریز کو انہوں نے فتح کیا، سارے کنٹریز کو، لیکن اس کو چھیڑا نہیں، بولا یہ جسٹ کنٹری ہے، ہم اس کو دیں گے۔ یہ مسلمانوں کی رواداری ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی گئے دنیا میں، اپنے فلیگ کو جہاں بھی لے گئے، اپنے جھنڈے کو جہاں بھی لے گئے، وہ اس لیے لے گئے کہ وہاں ظلم تھا، ظلم کو ہٹائیں۔ بہت تیزی سے اور ایک قصہ میں سنا دیتا ہوں، کرسچینٹی سے اس کا اور کرسمس سے تعلق نہیں ہے، لیکن رواداری سے تعلق ہے، مسلمانوں کے انصاف اور عدل سے تعلق ہے۔ ایک کنٹری ہے، آذربائیجان کا ایک کنٹری ہے، وہ جو شہر ہے، وہ شہر میں مسلمان داخل ہوئے تھے اور مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد آلموسٹ 3 سال تک ہے نا مسلمان اس پہ رول کرتے رہے، 3 سال تک۔ اب دیکھیں 3 سال میں ایک لوگ آئے، گورنمنٹ آئی، آ کر ہے نا سارا چینج کیا، حاکمانہ انداز میں آئے، سارا چینج کیا انہوں نے، لوگ مسلمان ہوتے گئے، مسجدیں بنتی گئی، گھر بنے، لوگ بزنس بنانے لگے، سارے یہ ہے نا ہوتے گیا۔ تو 3 سال کے بعد جو پرانے رولرز تھے ان کو خیال آیا کہ، اور ان کے علم میں آئی یہ بات کہ مسلمان جو ہمارے اوپر فتح حاصل کیے نا، یہ فتح غیر شرعی فتح حاصل کیے، غیر شرعی فتح، یعنی مسلمانوں نے اپنے علم پر، اپنی شریعت پر عمل کیے بغیر ہی ہم پر فتح حاصل کر دیے۔ اور اس وقت جو خراسان شہر کا نام ہے، میں خراسان کا نام سوچ رہا تھا، خراسان ہے اس شہر کا نام، خراسان کی فتح جو ہوئی ہے وہ ہے۔ تو مسلم بن قتیبہ جو ہیں وہ کمانڈر تھے مسلمانوں کے آرمی کے، تو انہوں نے فتح کیا، سارے اسٹیبلش ہو گئے۔ 3 سال کے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا امیر المومنین کو۔ اس وقت امیر المومنین کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی علماء نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا لقب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 4th خلیفہ تھے وہ، مسلمانوں کے 5th خلیفہ تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ ایک آدمی کو لیٹر دیا، بولا کہ شریعت کے حساب سے کسی کنٹری کو مسلمان جاتے ہیں تو آپشنز دینے چاہیے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ بھائی تم لوگ بہت ظلم کر رہے ہو، لہٰذا ہم آ گئے ہیں تمہارے کو سدھارنے کے لیے، تم اسلام قبول کر لو، دیٹس فائن، اور امن امان سے رہو۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تمہارا ریلیجن جو بھی ہو، جیو ہو، کرسچن ہو، آتش پرست ہو، جو بھی ہو، تم اپنی پریکٹس کرو، ٹھیک ہے، لیکن ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے لیے سوشل سروسز پرووائڈ کریں گے، ہماری پولیس ہوں گی، ہماری آرمی ہوں گی جو تمہاری حفاظت کرے گی، اس کے بدلے میں تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں واو مسلمان ٹیکس لے رہے تھے، ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے،
جسٹ VAT 20% ہوتا ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے نا، ہر چیز پہ، گھر پہ ٹیکس ہوتا ہے، آپ کی گاڑیوں پہ ٹیکس ہوتا ہے، آپ کے پیٹرول پہ ٹیکس ہوتا ہے، آپ کے کھانے کے ٹیکس ہوتا ہے، آپ ہوٹل میں کھاتے ہیں وہ ٹیکس ہوتا ہے، سیلری دیتے ہیں لیتے ہیں اس میں انکم ٹیکس ہوتا ہے، بزنس چلاتے ہیں اس میں ٹیکس ہوتا ہے. لوگ وہ سب نہیں دیکھتے. مسلمانوں کا ایک ٹیکس یاد آتا ہے، وہ یہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے، اگینسٹ پرووائڈنگ، کہ وہ یہ کیسے، یہ جو چیز مسلمان پرووائڈ کر رہے ہیں نا، آرمی پرووائڈ کر رہے ہیں، میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں، جو اس وقت فری سروسز تھی بیت المال کے تحت، وہ سب کے لیے تھی. تو اس کے اگینسٹ میں تمہیں پیمنٹ دینا ہے. بہت ہی چھوٹا سا پیمنٹ تھا، وہ بہت ہی چھوٹا، سال بھر کے شاید 40 اس وقت کے درہم جو ہوتے وہ ہوتے سال بھر کے. ویری لٹل، بہت زیادہ نہیں، بہت کم ٹیکس تھا. یہ سیکنڈ آپشن. پہلا آپشن مسلمان ہو جاؤ یا پھر ٹیکس دو. اگر نہیں، آ جاؤ فائٹ کرنے کے لیے بیٹل میں. تو جو جیتے گا وہ رن کرے گا. ہمیں ظلم مٹانا ہے بھائی، ہمیں ظلم ناانصافی مٹانا ہے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہمیں ہے نا یہ سارے کا سارا آپشن دیا ہی نہیں گیا ہے، تینوں آپشن میں سے کوئی نہیں دیا گیا. آئے وہ تھرڈ آپشن پہ اسٹریٹ اوے فائٹ کر دی. تو اس آدمی کو بھیجے. تو وہ آدمی جو ہے چٹھی لیا اور لے کر وہ جا رہا ہے کہاں پر؟ امیر المومنین سے ملنے کے لیے. امیر المومنین آ رہے ہیں اور وہ گیا. وہ شہر میں جانے کے بعد دیکھا کہ امیر المومنین کا آفس کہاں ہوگا. وہ ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے ایک بڑی مسجد دیکھی، بڑی سی بلڈنگ ہے، لوگ اندر جا رہے ہیں. تو بولا ہاں بہت لوگ جا رہے ہیں یہاں پر، تو یہی امیر المومنین کا آفس ہے. وہ اندر چلا گیا. جانے کے بعد دیکھا کہ لوگ، کوئی وہاں بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی لوگ ایک دوسرے کو ہے نا کچھ سکھا رہے ہیں، کوئی لوگ آ رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. وہ بڑا پریشان ہوا کہ امیر المومنین ہے کہاں، یہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں. تو اس نے کسی آدمی سے بڑی ہمت کر کے پوچھی کہ بھائی مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے اور تم لوگ کون ہو. تو اس لوگوں نے بتایا ہم مسلمان ہیں، یہ مسجد ہے، یہ امیر المومنین کا گھر نہیں ہے، یہ آفس وغیرہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے. پھر اس نے اسلام قبول کیا وہاں پر. وہ جو بھی وہاں پر مسلمان تھے جو اس نے ریسیو کیا، ایکسپلین کیا، اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. کرنے کے بعد اس نے ایک لیٹر لکھا. وہ لیٹر جو ہے نا، اس نے بولا مجھے امیر المومنین کو یہ لیٹر دینا ہے. تو امیر المومنین کام لکھا. وہ بولا وہ یہاں سے اسٹریٹ سے اسٹریٹ چلے جائیے، لاسٹ گھر جو ہے نا وہ امیر المومنین کا گھر ہے، آخری والا گھر امیر المومنین. تو وہ گیا آخری والا گھر، وہاں پر کوئی ہے نہیں، ایک بندہ ہے اور مٹھی میں اس کے ہاتھ بھگے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کی دیوار کو ہے نا وہ لیپا پوتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر واپس آیا، آ کر بولا بھائی میں نے امیر المومنین کا گھر بتایا، وہاں تو کوئی ایک غریب بندہ ہے نا، وہ دیوار اپنی سیدھی کر رہا ہے، سارے ہاتھ اس کے مٹھی میں ملے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہی امیر المومنین ہے، جائیں ان سے ملیں. تو وہ گیا، جا کر بولا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ بولا ہاں میں عمر بن عبدالعزیز ہوں. وہ بڑا سکتے میں آ گیا. اس نے اپنے لوگ بھی دیکھے تھے، اپنے حاکم بھی دیکھے تھے. اس نے بولا عجیب ہے بھائی، دنیا میں سکہ چل رہا ہے بندے کا، اور بندہ ہے کہ مٹھی سے اپنی دیوار خود ہی سیدھی کر رہا ہے اور بالکل جھوپڑا نما گھر میں رہ رہا ہے. تو وہ اندر لے گئے، بولے بٹھاؤ بھائی کیا بات ہے. تو اس نے بولا یہ ہمارے لوگوں نے یہ لیٹر بھیجا ہے. ڈرتے ڈرتے اس نے دیا، اس نے اسے پڑھا، کچھ نہیں کیا، پیپر پلٹایا، بولا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو لیٹر آیا ہے اس کو شریعت کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کر دیں، لے جا کر وہاں کے قاضی کو دے دیں. انہوں نے سائن کیا، دے دیا. بولا جاؤ. کسی سے مشورہ نہیں، کسی سے مشورہ نہیں، کوئی بگ تھنگ نہیں کہ او مائی گاڈ قاضی کیا مشورہ دے گا، فیصلہ کرے، کچھ نہیں. بولا کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، جو صحیح فیصلہ ہے وہ صادر کر دیں. دے دیا. وہ بندہ آیا بڑا خوشی خوشی مسلمانوں کے کورٹ کو کہ خراسان آیا اور اس نے سبمٹ کر دیا. اور پرانے لوگ جو پرانے رولرز تھے نا انہوں نے سبمٹ کر دیا. جیسے ہی سبمٹ کیا انہوں نے، وہ لیا، لے کر پڑھا. بولا کہ واہ چلو پیشی تیار کریں، اوکے سنوائی ہو. تو سارے لوگوں کی ایک تاریخ مقرر ہوئی، سارے لوگ آئے، پرانے رولرز بھی آ گئے. مسلم بن قتیبہ کو بھی بلایا گیا جو اس وقت کے رولر تھے، حاکم تھے، اس وقت کے گورنر تھے. تو آیا، تو قاضی آیا، پڑھا. پڑھنے کے بعد بولا کہ چلو بھائی یہ مدعا ہے اور آپ کے اگینسٹ میں ہے، یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے شریعت کے مطابق اس کنٹری کو حاصل نہیں کیا، آپ نے کیسے حاصل کیا؟ تو مسلم بن قتیبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعہ، جنگ جو ہے نا اس میں چیٹنگ جائز ہے. تو میں نے چیٹنگ کی، وہ آپشنز نہیں دیے، سیدھے میں نے تھرڈ آپشن پہ آ گیا. بولا بس اتنا ہی ہے تمہارے کہنا یا کچھ اور بھی ہے؟ بولا اتنا ہی ہے. الحرب خدعہ، جو جنگ ہوتی ہے اس میں چال بازی جائز ہے، میں نے چال بازی کی اور ہم جیت گئے. ٹھیک ہے. قاضی کا فیصلہ، سارے مسلمان خراسان چھوڑیں، سارے مسلمان خراسان اسی وقت چھوڑیں، اور مسلمانوں کا حق نہیں ہے کہ خراسان پہ رول کریں. فیصلہ فنش، کورٹ فنش، ایک سطر کا فیصلہ.
سارے کے سارے مسلمان جو بزنس بسا رہے تھے، گھر بسا رہے تھے، وہ نکلنے لگے، سارے بھاگم دوڑی مچ گئی. اور جب وہ جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ پورے خراسان میں صرف گھوڑوں کی آواز آ رہی تھی، ہر طرح گھوڑے بھاگے، اس لیے کہ لوگ سیٹل تھے، جم گئے تھے، وہاں کے ہو گئے تھے. سارے واپس جا رہے ہیں، بولے کہ واپس جانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ پھر کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، مگر پہلے اب نکلنا ہے تم کو سٹی چھوڑ کر. جب مسلمان سٹی چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہاں کی عوام آ کر ان کے پیر پکڑ کے رونے لگی، بولی ہم نے اپنوں کا ظلم بھی دیکھا، تمہارا عدل بھی دیکھا، ہمیں تمہارا عدل چاہیے، ظلم نہیں چاہیے. ہم سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں، اور سارے کا سارا خراسان اور ایک مرتبہ مسلمانوں کے فلیگ کے اندر آیا. مسلمانوں کی یہ رواداری ہے. ایتھوپیا، خراسان، یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ ایک مسلمانوں کی حقیقت کو بتاتی ہے. تو یہ جو کرسمس آیا ہے، کئی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے. ایک چیز ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو، عقیدہ کیسے ہو، ہماری رواداری کیا ہو، اور تھوڑے سے لیسنس ہوں گے اللہ کی توفیق سے، دوسرے خطبے میں ہم اس کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من والہ. اما بعد، معزز دوستو، اس کرسمس سے جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پریکٹسز کا اور اپنے عقیدے کا جائزہ لیں. کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہو جائے اور ہماری پریکٹسز وہ پرانی والی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی کی شباہت اختیار کرتا ہے، جن کے ایکٹس لے لیتا ہے اپنے پاس، وہ انہی میں شمار ہوگا. اگر وہ عقیدے میں لیں گے تو آپ ان کا عقیدے میں ہی شمار ہوں گے، آپ اگر ان کی پریکٹسز میں لیں گے تو انہی کی پریکٹسز کے ساتھ شمار ہوں گے. تو لیول جو بھی ہوگا تشابہ کا، کاپی کرنے کا، اس لحاظ سے قیامت کے دن آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا. اللہ رب العالمین شرک سے اور بدعت سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تطرونی کمطرۃ النصارى عیسی ابن مریم. میرے اندر غلو نہیں کرنا جیسا عیسائیوں نے کیا ہے. میں بھی عبداللہ ہی ہوں، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ اللہ نے دیا اتنا ہی ان کی شان کے لیے کافی ہے. اللہ نے اسی کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے سب سے زیادہ ذکر تمہارا کیا ہے. ہر اذان میں ہم نے اللہ کے رسول کا نام لینا ہے، بغیر اس کے اذان ہوتی ہی نہیں. ہر نماز میں اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنا ہے، اس کے بغیر ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مقام ہے، اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ ہوا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام پریگننٹ تھی، ان کی مدر جب پریگننٹ تھی تو فادر نے دعا کی، باپ نے دعا کی. دعا میں یہ کہا کہ اللہ جو پیٹ میں ہے نا، اس وہ بیٹا دینا، میں تیری راہ میں اس بیٹے کو لگاؤں گی. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتی ہوں. لیکن پھر مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اولاد ہے، ہمارے پاس بھی اولاد ہے. ہماری خواہش کیا ہو، ہماری خواہش کیا ہو اپنے اولاد کے ساتھ. یقیناً دنیا میں کامیابی ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن آخرت کی کامیابی کے عوض میں نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اتنا اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر ایتھیسٹ بن جائے. اور کئی ہے، جب آپ عام مسلمان سے بات کریں ہوتا رہتا، دیکھیں گے یہ سب پرانے لوگ بول رہے ہیں. اور جب یہ چیزیں ہوتی ہے نا تو مسلمانوں کی وقت نہیں رہتی، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو یہ بہت اہم ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کیا تمنا کرتے ہو، اور دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے. ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہے نا اولاد نصیب فرما، نیک اولاد، بیٹا دے، بیٹی دے، ایسی باتیں نہیں، نیک اولاد، تاکہ میں تیری راہ میں خرچہ کروں. وہاں انہوں نے بیٹے کی دعا کی، لیکن بیٹا اس لیے نہیں جس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے لیے نہیں تھا. بیٹا اللہ کی راہ میں مجاہد بننے کے لیے تھا. اور اسی طریقے سے ہم جو سیکھتے ہیں وہ مریم علیہ السلام کا کردار ہے. عورتوں کی بڑی عزت ہے، عورتوں کی اسلام میں بڑی عزت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی قدر بتائی ہے. اور مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ وہ جنت کی افضل ترین جو خواتین ہیں اس میں سے ایک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپ کے کیریکٹر کا وٹنس بنایا ہے. میرے ورڈ کو نوٹ کریں، آپ کی عورتوں کو آپ کے کیریکٹر کا وٹنس بنایا ہے.
اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ بہتر ہو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔ دنیا آپ کو کچھ بھی لیبل لگا لے، آپ کی بیوی بولی کہ آپ ظالم ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں ظالم ہیں۔ دنیا آپ کو کچھ بھی بول لے کہ بڑا پاکیزہ بندہ ہے بھائی، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے بھائی، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، آپ کی عورت بولے کہ نہیں نہیں گھر میں اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے۔ آپ کی گواہی عورت کی گواہی سے آئے گی۔ اسی لیے مریم علیہ السلام ہماری عورتوں کے لیے ایک قدوہ ہیں، اور جو مریم علیہ السلام کا جو یہ پورا قصہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آیا ہے، یہ نشانی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں، جس طریقے سے بھی آتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو میسیج ہے، اوریجنل میسیج، وہ دوسروں تک پہنچائے۔ جب تک ہم پہنچائیں گے بہتری میں رہیں گے، ورنہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة۔